شاہ زیب سے کل پھر میرا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا تو نہیں کہہ سکتے تھے، ہاں تلخی اور ہلکی سی جھڑپ ضرور ہوئی تھی۔ اس کی وجہ تھی شاہ زیب کا پر اصرار رویہ جو شادی کے بعد سے اب تک برقرار تھا۔ شاہ زیب ایک بہت خیال رکھنے والے اور محبت کرنے والے شوہر تھے۔ میری ذرا سی پریشانی پر خود بے قرار ہو جاتے تھے۔ اگر میری ذرا سی بھی طبیعت خراب ہوتی تو خود شاہ زیب کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں، لیکن ان کے اس پر اصرار رویے کا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ شادی کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان کی تنخواہ کا ایک خاص حصہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ یہ کہیں اور کیا تھا یہ مجھے بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ میں جانتی تھی کہ ان کی سیلری کتنی ہے، ان کے اپنے اخراجات کتنے ہیں، پیٹرول، سگریٹ، آنا جانا، دوستوں کی محفلیں، کھانا پینا، یہ سب میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ لیکن پھر 15,000 روپے جاتے کہاں تھے یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ اور جب میں ان سے دریافت کرتی تو ہنس کر کہتے، او ہو شہناز، جانے بھی دو یار، کہیں خرچ ہو گئے ہوں گے۔ آخر خرچ کہاں ہوتے ہیں یہ بھی تو پتہ چلے۔ ارے بابا، ایک مرد کے ساتھ 50 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تم سمجھا بھی کرو یار۔ لیکن یہ کیسے معاملات ہیں کہ ہر مہینے ایک خاص رقم چلی جاتی ہے؟ میں کہا کرتی تھی، تم کیوں مجھے جنجال میں مبتلا کرتے ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ دیکھو شاہانہ، اول تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم میری طرف سے اپنے دل پر کوئی بوجھ لو، اور اگر تم پوچھنا ہی چاہتی ہو تو مجھے یہ کہنے دو کہ میں یہ بات کبھی نہیں بتاؤں گا۔ بس اسی وجہ سے میں کوفت میں مبتلا رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر بات بہت اچھی تھی، انہوں نے آج تک میری کوئی فرمائش رد نہیں کی تھی۔ میرا اس طرح خیال رکھتے تھے جیسے میں ان کی بیوی نہیں بلکہ محبوبہ ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے میں یہ بتا چکی ہوں کہ وہ ایک آئیڈیل شوہر تھے۔ ان میں یہ ایک خوبی بھی تھی کہ وہ بڑوں کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کی پریشانی کا ذکر اپنی امی سے بھی کر دیا۔ امی نے ایک دن اشاروں میں ادھر ادھر کی باتوں کے بعد شاہ زیب سے دریافت کرنے کی کوشش بھی کی تو شاہ زیب نے صاف انکار کر دیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے امی کی کسی بات کو اس طرح کچھ بتانے سے انکار کیا ہو۔ نہ جانے ایک انسان کے کردار کے کتنے پہلو ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال گزشتہ رات کی طرح اس بات پر ہمارے درمیان ہلکی سی رنجش ہو چکی تھی۔ اس رات میں نے کچھ زیادہ ہی سختی کا مظاہرہ کیا۔ عام طور پر ایسے ہوا ہی کرتا ہے کہ غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، شاہ زیب خود ہی سوری کر دیا کرتے تھے۔ گھر پر تلخی ہوئی تو دفتر جا کر فون کر لیا، پھر ایسی باتیں کہیں کہ 2 منٹ میں میرا سارا غصہ ختم۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ دفتر پہنچ کر انہوں نے مجھے فون کیا اور بولے، شاہانہ کیا کروں، تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا۔ بس رہنے بھی دیں، آپ کا تو کام ہی یہی ہے۔ یار تم ذرا سی بات پر کیوں ناراض ہو جاتی ہو، ایسے معاملات کو کیوں ہمارے بیچ میں لاتی ہو؟ خیر چھوڑو، آج میں دفتر سے جلدی آ رہا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پر جانا کہاں ہے؟ ارے یار، مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں نے باہر ڈنر تو سینکڑوں بار کیے ہیں، لیکن لنچ کبھی نہیں کیا۔ تو چلو آج ایسا کرتے ہیں، آج میں تمہیں لنچ کرواتا ہوں، تم تیار رہنا، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ لیں جناب، میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اب ایسے شوہر سے کون جھگڑا کرے؟ میں تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ بہت انتظار کرنے کے بعد ان کے موبائل سے کال آئی، جانو میرے لیے دعا کرنا۔ آواز بہت گھٹی گھٹی سی تھی۔ کیا ہوا بتائیں؟ میں نے بھکلا کر پوچھا۔ میں ملبے تلے دبا ہوا ہوں، رکی سی آواز آئی۔ پل گر گیا ہے۔ پل؟ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سنیں، میری بات سنیں۔ اور دوسری طرف سے فون ڈیڈ ہو چکا تھا، یا سگنل نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے کسی پل کے حوالہ دیا تھا۔ میں بھکلا کر ٹی وی آن کیا۔ اف میرے خدایا، میری آنکھوں کے سامنے کیا بھیانک منظر تھا۔ پورے کا پورا پل گرا ہوا تھا۔ ٹی وی والے بتا رہے تھے کہ شیر شاہ روڈ پر ایک پورا پل گرا ہوا ہے، درجنوں گاڑیاں اس کے اندر دھسی ہوئی ہیں، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ شاہ زیب نے بھی تو کسی پل کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے ان کا موبائل ملایا، گھنٹی بج رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد شاہ زیب کی آواز آئی، شاہانہ میرے لیے دعا کرو۔ خدا کے لیے بتائیں، آپ کس پل کی بات کر رہے ہیں؟ شیر شاہ پل کی۔ شاہ زیب کی آواز آئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اپنے گھر کا نمبر ملایا اور سب کو فوراً آنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ خدا کے آگے اٹھا دیے۔ یا اللہ،
ان کی حفاظت فرما۔ گھر والوں نے آنے میں دیر نہیں لگائی، میرے بھائی بہنیں امی ابو سبھی آ گئے۔ وہ خود بھی ٹی وی کے سامنے تھے جب انہیں میرا فون موصول ہوا۔ ان کے آتے ہی پھر شاہ زیب کا فون آیا، آواز اور بھی رکی رکی آ رہی تھی۔ جانو، میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے، میری گاڑی پر سینکڑوں من ملبہ پڑا ہوا ہے، گاڑی کی چھت پچکی ہوئی ہے اور 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 میری سانسیں گھٹنے لگی ہیں، ہوا چاہیے۔ اور آواز بند ہو گئی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جو کچھ تھا میرے سامنے اسکرین پر تھا۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، گھر والوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ بھائی خدا کے لیے مجھے وہاں لے چلو، میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ہاں ابھی چل رہے ہیں۔ ہم ٹریفک کی بھیڑ سے نکلتے ہوئے کسی نہ کسی طرح وہاں تک پہنچ ہی گئے جہاں یہ حادثہ ہوا تھا، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنے گوار، جاہل، وحشی اور اجڑ قوم ہیں۔ وہ موقع اپنی سیاست چمکانے کا نہیں تھا، منظم ہو کر دوسروں کی مدد کرنے کا تھا، لیکن وہاں پتھراؤ ہو رہا تھا، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی تھیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے تھے۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، سامنے کھڑی ہوئی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور پولیس والے ڈنڈوں سے لوگوں کو بھگا رہے تھے، اور لوگوں کی ایک بھیڑ تھی کہ اس پل پر کھڑی تھی جس کے نیچے نہ جانے کتنے دبے ہوئے لوگ تھے، اور ان میں میرا شوہر بھی تھا۔ خدا کے لیے بھائی ان لوگوں کو وہاں سے ہٹاؤ، میں رو رہی تھی۔ شاہ زیب ان کے نیچے ہیں، وہ مر جائیں گے۔ فوری امداد کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ میری طرح اور بھی لوگ چیخ چیخ کر پورے نظام کو گالیاں دے رہے تھے، جس کے تحت وزیروں کی رہائش گاہوں پر تو اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن جان بچانے والی ساری مشینری نایاب تھیں۔ میں نے پھر شاہ زیب کا فون سنا۔ وہ بہت کمزور آواز میں کہہ رہے تھے، جان میری مغفرت کی دعا کرنا اور میرے لیے زیادہ اداس مت ہونا، تمہارے سامنے ابھی پوری زندگی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ بس ایک پل ہی تو تھا جسے میں کراس نہیں کر سکا۔ شاہ زیب اپنے مخصوص انداز میں بول رہے تھے۔ اس کے بعد ان کی آواز بند ہو گئی، سگنل نہیں مل رہا تھا یا کوئی اور بات تھی۔ بہرحال اس کے بعد پھر میں نے ان کی آواز نہیں سنی۔ پھر ان کی لاش دیکھی۔ کار بری طرح پچک گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا تھا، بے پناہ پیار تھا ہم دونوں میں۔ ان کے جانے کے بعد ان کی ہر بات یاد آ رہی تھی، ان کی شرارتیں، میری پریشانی پہ ان کی بے قراری، ضد کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جانا، اور نہ جانے کیا کیا۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ ایک ایسی تاریکی تھی کہ آنکھیں سوائے اندھیروں کے اور کچھ بھی نہیں دیکھتی تھیں۔ ایک پل جسے وہ کراس نہ کر پائے، اس پل نے ان کی جان لے لی تھی۔ تدفین کے چوتھے یا پانچویں دن میں اپنے کمرے میں تھی کہ امی نے بتایا کہ کوئی عورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ کون ہے امی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں نہیں جانتی، کسی شریف خاندان کی عورت معلوم ہوتی ہے۔ میں دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں وہ عورت میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی عمر 50 اور 55 کے درمیان ہوگی، بہت باوقار، سوتی ساڑی میں ملبوس۔ اس کے چہرے پر ایسا ٹھہراؤ تھا کہ دیکھ کر احترام کرنے کو دل چاہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ 2 قدم آگے آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں نے میرا غم تازہ کر دیا۔ پھر امی نے ہمارے درمیان آ کر ہم دونوں کو سنبھالا۔ میری ایک بہن نے اسے پانی پلایا، تب جا کر وہ سنبھلی تھی۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے کہا۔ بیٹی، میں ایک فرشتے کی تعزیت کے لیے آئی ہوں۔ میرا نام ارچھیہ ہے۔ شوہر کے انتقال کو 10 سال ہو چکے ہیں، 2 بچے ہیں اور دونوں ذہنی طور پر معذور ہیں۔ اوہ، بہت افسوس ہوا جان کر۔ اب سے 5 سال پہلے شاہ زیب سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہیں کسی نے میرے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ بس پھر اس اللہ کے بندے نے ہر مہینے 15,000 روپے مجھے دینے شروع کر دیے۔ کیا؟ ہاں بیٹی،
وہ ہر مہینے سیلری ملتے ہی سب سے پہلے میرے پاس آتے تھے، اس نے بتایا، اور میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود 15,000 روپے دے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے قسم دلا رکھی تھی کہ میں کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کروں گی اور وہ میری عزت نفس کی خاطر کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، لیکن اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں یہ بتا رہی ہوں کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اتنا بتا کر وہ پھر رونے لگی۔ اس وقت میری امی اٹھ کر میرے پاس آئیں اور انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارا شوہر شیر شاہ کا پل تو کراس نہیں کر سکا، لیکن تم یقین کرو اس نے پل صراط ضرور کراس کر لیا ہوگا۔ جی امی، میں نے امی کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، شاہ زیب نے پل صراط کراس کر لیا ہے۔